بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کیسے ہوئی اور اس کے کون سے ادوار تھے جن میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، تو اس ضمن میں بہت ساری روایات ہیں، اور قرآن شریف کی جو صورت آل عمران کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی ان اول بیت وضع للناس، اس کے تفسیر میں ایک حدیث بخاری شریف کی کتاب احادیث الانبیاء میں، اور وہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی مسجد کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ مسجد الحرام ہے، اور پھر سوال کیا گیا کہ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ، تو آپ نے فرمایا وہ بعد میں ہے، اور مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ کے بیچ میں 40 برسوں کا جو ہے مفاصلہ ہے۔ تو سب سے پہلا جو گھر خدا کا تعمیر ہوا وہ کعبۃ اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، بیت العتیق ہے، اور اس کے ضمن میں بہت سارے روایات ہیں۔ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اسی جگہ پر بیت المعمور تھا، یعنی فرشتوں کا کعبہ، اور بعد میں بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس کو اوپر اٹھایا گیا جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور صبح شام 70 ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ایک دفعہ جو اس میں داخل ہو گئے ان کو دوبارہ قیامت تک باری نہیں ملے گی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، بی بی حوا آپس میں ملے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس نے ایک نقشہ بنایا، اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے تعمیر کی، اور یہ پہلی تعمیر تھی بیت اللہ شریف کی، اور سب سے پہلے طواف کرنے والے بھی حضرت آدم اور حضرت حوا تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم کا بیٹا تھا حضرت شیس علیہ السلام، اس نے تعمیر کی۔ پھر جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس میں کچھ روایات میں ہے کہ کعبے کو اوپر اٹھایا گیا تھا، 40 دن کے بعد طوفان ختم ہوا تو اللہ کے حکم سے کعبہ اسی جگہ پر نصب ہو چکا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمائی طوفان کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی اور اہم جو تعمیر ہوئی ہے جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی قواعد یعنی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو یہ اہم تعمیر تھی جو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ ابراہیم معمار تھے اور حضرت اسماعیل جو ہیں معاون تھے، مزدور تھے، کام کرنے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس بیت اللہ شریف میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے، جن میں جبل لبنان ہے، طور ہے، جودی ہے، اور ہرا ہے، اور زیتا ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قد کے حساب سے جب تعمیر وہاں تک پہنچ چکی تو کہا کہ یا اللہ اب مکمل ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو اور 2 گنا اوپر کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی جس کی وجہ سے وہ مقام ابراہیم والا پتھر آیا، اور جس پر جب چڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو جہاں اس کو حکم دیتے وہ وہاں چڑھتا تھا، اور اس طریقے سے آپ نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ کچھ روایات میں ہے کہ مقام ابراہیم والا پتھر بھی جنتی ہے اور حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی تو انہوں نے اعلان فرمایا اللہ کے حکم سے کہ آئے لوگوں آؤ اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرو، زیارت کرو۔ اس وقت عالم ارواح میں لوگوں کی روحیں موجود تھیں، اور پھر ان روحوں نے جواب دیا، لبیک کہا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جس نے 1 دفعہ لبیک کہا اس کو 1 دفعہ اس بیت کی زیارت نصیب ہوگی، جس نے 10 دفعہ کہا اس کو 10 دفعہ، اس طریقے سے زیادہ یا کم۔ اس کے بعد جو ہے 5ویں جو تعمیر کہی جاتی ہے وہ امالکا، وہ قوم تھی جنہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جرہم، یہ بھی ایک قبیلہ ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی خدمت کی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام ہے حضرت قصی بن کلاب کا، جو قریش بھی جس کو کہتے ہیں، سارے قریش حضرت قصی کی اولاد سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دادا ہیں، پردادا ہیں، انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کروائی۔ علامہ حلبی جو ہیں سیرت حلبیہ مشہور کتاب رسول اللہ کی سیرت پر، وہ لکھتے ہیں کہ ہر دور میں کعبۃ اللہ کی تعمیر تو ہوتی رہی ہے، لیکن از سر نو کعبۃ اللہ کی تعمیر صرف 3 دفعہ ہوئی ہے۔ 1 دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد تقریباً یہ 2700 برسوں کے بعد قریش نے دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس میں حضور جو قصی بن کلاب کے دور میں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ان اجداد نے جب تعمیر کی تو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رزق حلال کا کمائی کا ہونا ضروری تھا، تو اس وقت ان کے پاس جو کمائی تھی وہ اس میں اتنا بیت اللہ بن سکا، اور کچھ حصہ رہ گیا جس کو حتیم کہتے ہیں۔ جو حتیم ہے وہ قریش نے باہر نکال دیا کیونکہ اس کی تعمیر جتنا وسائل نہیں تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سے بعثت سے 5 سال پہلے حضور نے بیت اللہ کی مرمت ہوئی، کیونکہ ایک عورت تھی جس نے بیت اللہ کے اندر وہ لوبان وغیرہ خوشبو کے لیے جلانے آئی تھی، پھر اس میں آگ لگ گئی تھی جس میں کافی دیواروں کو نقصان ہوا، تو اس کی دوبارہ مرمت کی گئی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے نافذ فرمایا اس میں دیواروں میں۔ اور تیسری جو تعمیر ہوئی ہے اثر نو، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوئی، جب عبداللہ بن زبیر نے اسی حتیم کو، کیونکہ یہ خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ حضور فرماتے تھے کہ کاش جو ابراہیم علیہ السلام والی جو تعمیر ہے بالکل اسی نہج پر تعمیر ہو سکے کعبے کی، اور حتیم واپس اندر چلا جائے۔ تو اس خواہش کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے پورا فرمایا، اور حتیم جو ہے وہ اندر گیا اور کعبۃ اللہ شریف کی یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ بعد میں جب خلیفہ آیا ولید بن عبد الملک، اس کے دور میں جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف کی بہت ساری باتیں ہیں، اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں اور کچھ ظلم بھی کیے۔ بہرحال اس کے جو اچھے کام ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی، لیکن اس نے حتیم کو پھر سے واپس نکال دیا، حتیم کو واپس نکال دیا، جو آج تک حتیم وہیں پر موجود ہے۔ اور دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ قرآن شریف کی جو اعرابیں تھیں وہ اس نے لگوائیں، تاکہ جو اجمی لوگ ہیں وہ قرآن شریف کو پڑھنے میں غلطی نہ کر سکیں۔ اور تیسرا جو اس نے کام کیا وہ یہ کیا کہ سندھ میں محمد بن قاسم کو بھیجا، اور سندھ فتح ہوا، باب الاسلام تعالیٰ کو ملا، اور اسلام کا جو علوم فنون کا سندھ میں آغاز ہوا۔ یہ تقریباً 13 ادوار ہیں تعمیر کے۔ ہو سکتا ہے اس میں جو ہے اعتراضات بھی ہوں، مطلب جو ہے کوئی اختلاف بھی ہو، لیکن جو 14ویں جو آج کل کے دور کی جو عمارت ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے مشہور ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ تھے، سلطان مراد چہارم، چوتھے سلطان مراد، اس نے کعبۃ اللہ شریف کی یہ تعمیر کروائی۔ جو شیپ ہم دیکھتے ہیں یہ تقریباً 400 سالوں سے اسی کنڈیشن میں ہے۔ اور حرمین کی جو خدمت ہوئی ہے، تعمیر کعبہ ہو یا آب زمزم کے اوپر چبوترا بنانا ہو یا حرمین کی توسیع کا کام، سب سے زیادہ جو ہے سلطنت عثمانیہ والوں نے کیا ہے، جن کی ایک لمبی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ ابراہیم رفعت پاشا کی یہ کتاب ہے مرآت الحرمین، اس پر سعودی حکومت نے کافی عرصہ پابندی لگا دی تھی، بہرحال تو اس کو آپ پڑھیں گے، جنت البقیع سے لے کر جنت المعلیٰ تک ان کی تصویریں ہیں۔ نایاب جو تعمیری کام کروایا تھا ترکوں نے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے مرآت الحرمین۔ بہت کم لوگوں کے پاس وہ کتاب ہوگی، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور باقی تعمیر کعبہ پر بہت ساری روایات ہیں جن کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ اگلی جو نشست ہے اس میں ہم کعبۃ اللہ کے غلاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔